سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ناظرین، صوبے کرناٹک میں ایک ضلع ہے جس کا نام مینگلور ہے. یہاں سے تقریباً 28 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. اس جگہ کا نام ہرے کلا ہے. الحمدللہ آج یہ ایک چھوٹا سا قریہ جس کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی، جس جگہ پر کوئی ایسے وسائل بھی مہیا نہیں ہیں، بڑے مشکل سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. راستہ بھی کچا اور غیر معروف جگہ. آج ساری دنیا، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا اس جگہ کو بڑی توجہ کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں دیکھ رہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے پاس اپنی بات کو پہنچانے کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی میڈیاز ہیں، ان تمام میڈیاؤں نے مخصوص طریقے سے اس جگہ کا کوریج دینے میں اس قدر امیدیں، اس قدر شوق ظاہر کیے ہوئے ہیں. یقیناً اس جگہ کی مقبولیت کی علامت ہے. حضرات ناظرین، آپ اتنی باتیں سننے کے بعد میں یقیناً اس شوق کو ظاہر کریں گے کہ آخرکار کیا بات ہے کہ اس جگہ کا نام اس قدر معروف و مشہور کیوں ہو گیا. حضرات، ایک شخص ہے نہایت ہی غریب، مسکین، مجبور، لاچار، انتہائی درجے کی غربت، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا صحیح سے مہیا نہیں ہے، اور رہنے کے لیے کوئی صحیح سے چھت بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے. ان تمام وسائل سے محروم ایک شخص نہایت ہی غریب اور مسکین، جس کا نام ہے حاج ابا. بہت نحیف جسم، کمزور جسم کا. آپ اس شخص کے چہرے کو دیکھیں گے، ایک قسم کی پیار ہے، محبت ہے، کشش ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور قوم کی خدمت کا تڑپ ہے. اس کی رگ رگ میں یہ تڑپ بسی ہوئی ہے. آج اسی کے نام سے ساری دنیا کے اندر وہ جگہ معروف و مشہور ہے. لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہرے کلا حاج ابا. اس وقت ان کی عمر 68 سال ہے. ان کے 3 بچے ہیں، 2 بچیاں اور 1 بچہ. کھانے پینے کی اس قدر محتاجی ہے تو پھر تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ایک حرف پڑھا ہے وہ شخص، نہ ایک حرف لکھنا جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا. شادی ہو کے تھوڑے زمانے کے بعد میں اس کی بیوی اس قدر شدید بیماری کے اندر مبتلا ہے. آج تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے. اس کی ساری خدمتیں اس کے شوہر ہرے کلا حاج ابا یہی کر رہے ہیں. بستر علالت میں پڑی ہوئی ہے. اسی عالم میں حضرات اس کو اپنی بیوی کی خبرگیری کرنی ہے، اس کو دوا دارو کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے وغیرہ گندگیاں صاف کرنا، اور بچوں کی خدمت کرنا، اور بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بچوں کے کھانے کے لیے ضروریات جو مہیا کرنا. یہ ساری ذمہ داری. اس کے لیے وہ یہ سوچے روزگار کے لیے کوئی قریب کے شہر جاؤں، تو قریب کا ان کا جو شہر تھا تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مینگلور، وہاں گئے. کسی ایک امیر سے انہوں نے اپنی محتاجی رکھی تو انہوں نے کچھ چند روپے ان کو قرضداری کے طور پر دیے. یہ ان پیسوں سے مارکیٹ جا کر سنترے خریدے، جس کو یہاں کی زبان میں نارنگی بھی بولتے ہیں. خریدنے کے بعد میں مینگلور کے بازار میں ایک ٹوکری میں ڈال کر لوگ جہاں پر جمع ہوتے تھے ان کے درمیان جا کر، یا بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، دوسری سواریاں جو راستے میں چلتی پھرتی رہتی ہیں، جب وہ کہیں پر رکتے ہیں تو وہاں پر جاتے اور ان کے سامنے جا کر اس کو بیچتے، اور اس سے تھوڑا بہت اس زمانے میں
क्या नफ़ा होगा। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते बमुश्किल 50 या 60 रुपये कुछ नफ़े का मिल जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कोई एक गैर मुल्की सयाह शहर मैंगलोर आए हुए थे। उन्होंने इनकी टोकरी में संतरों को देखा, बड़े खुशनुमा थे। फ़ौरन वो ख़रीदने के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने इंग्लिश में इनसे सवाल किया कि हाउ मच, यानी इसकी क्या कीमत है। ये बेचारे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, इनके समझ में नहीं आई बात। जो कुछ भी है उंगली के इशारे से जो कुछ करना था वो करके उनसे जो लेन देना था तो वो कर लिए। लेकिन उन लोगों का एक सवालिया, एक जुमला हाउ मच, यानी कितना, इसकी क्या कीमत है, इनके दिल को इस कदर चुभ गया कि फ़ौरन इससे एक ऐसा सबक लेकर ये अपने घर शाम को वापस आए। एक ऐसे एहसास को और तड़प को, एक सबक को लेकर अपने घर वापस आए कि बैठकर सोचने लगे, खुदा की कसम आज मैं बहुत जलील हुआ। हालांकि ये ज़िल्लत नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने समझा अगर इंसान के पास तालीम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, समाज में कोई अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई मामूली सा कोई सवाल करे तो उसका जवाब भी देने की सलाहियत उसके अंदर नहीं रहती है। खुदा की कसम मेरे इस छोटे से देहात के अंदर मेरे जैसा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब मेरी हालत ऐसी है तो यकीनन ये मजबूर और गरीब और लाचार इन लोगों की भी हालत यही होगी। और मेरी तो उम्र हो गई, मेरे तो 3 बच्चे हैं, लेकिन ये नौनिहाल बच्चे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा पसमानदा इलाका है, यहाँ पर न स्कूल है, कॉलेज है, न कोई ऐसे ज़राए हैं जिससे तालीम हासिल कर सके। अगर मैंने इस सिलसिले में फ़िक्र नहीं की तो मेरे जैसा ये बच्चे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, ये भी एक ना एक दिन इसी तरीके से कहीं ना कहीं ठोकर खाकर जलील होंगे, खार होंगे, लोग इनका इंसल्ट करेंगे। समाज के और मेरे देश के और मेरे इस इलाके के, मेरे इस देहात के और मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, किसी जगह पर जाकर जलील होना ये मेरी मौत है। इन्होंने तय कर लिया किसी ना किसी शक्ल में, चाहे उसके लिए खून की बाजी भी लगानी पड़े, सारी मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़े, कोई बात नहीं, मैं बच्चों की और अपने मुस्तकबिल को और बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए इस जगह पर सरकारी स्कूल हर हाल में बनाकर रहूँगा। बस उन्होंने तय कर लिया, इरादे को मजबूत कर लिया और पक्का कर लिया। जबकि मैंने शुरू में बताया 20 साल से उनकी बीवी बिस्तर अलालत के अंदर पड़ी हुई है और 3 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, दिल गुर्दे की बात है, इसको सोच भी नहीं सकते। एक शख्स जिसके सामने इतनी सारी मजबूरियां हो, मसाइल के ढेर हो, परेशानियों के जंगल उसके सर पर आ पड़े हों और लोग ताना देते हों और कमाई का कोई मुस्तकिल ज़रिया ना हो और रही सही मुख्तसर सी छोटी सी जो आमदनी, जिसे अपने न घर की ज़रूरत, न अपनी ज़रूरत, न बच्चों की ज़रूरत पूरी न कर सकता हो, ऐसे आलम में इन तमाम चीज़ों को जहन से निकाल कर, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किनारा कर दिया, बल्कि इन तमाम ज़रूरतों को उन्होंने समझा कि ये मेरी अपनी ज़ाती ज़रूरत है और इससे भी ज़्यादा, इससे भी बढ़कर ज़रूरत वो कौम की है। अपनी ज़ात को उन्होंने भुला दिया, अपने परिवार को भुला दिया, कौम के और कौम के बच्चों के, कौम के नौनहालों के उन्होंने फ़िक्र की, उनकी तालीम की फ़िक्र की। जो भी इस संतरों को बेचने के बाद में फ़ायदा उनको मिलता था, उन्होंने अपने घर को नहीं डाला, बल्कि उन्होंने फ़िक्र की कि ज़मीन कैसे ख़रीदें। तकरीबन 20 साल पहले एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक ज़मीन उन्होंने ख़रीदी और ख़रीदने के बाद में अब इसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं स्कूल बनाने के लिए, और बेचारा गरीब निहत्ता मिस्कीन, एक लुंगी और एक शर्ट है उसके बदन पे और वे बटन फटे हुए और आस्तीन फटी हुई और लुंगी भी फटी हुई। और वो खुद कहते हैं जब मैं किसी ऑफिस को जाता था
یہ آفس ہے، وہ آفس، وہ آفس ہے، یہ آفس. بڑے بڑے لوگ وہاں پر آتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ارے ہم نے اپنے علاقے کے اندر شہر ہونے کے باوجود بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، وہاں نہیں ہو سکا. چلے جاؤ، یہ اتنے دیہات میں، اتنے کھیڑے میں جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بس جاتی ہے، نہ کوئی دوسری سہولتیں وہاں پر ہے، یہ تو بس ایک خواب ہے، یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. لیکن شیخ خواجہ ابا کہتے ہیں میں اس طرح کی باتوں سے کبھی مایوس نہیں ہوا. اتنا ہی نہیں بلکہ رشتہ دار، خاندان والے اور پڑوسی سب تانا دینے لگے. ارے خواجہ ابا صاحب تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری اپنی لائف کے بارے میں ذرا فکر تو کرو، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں فکر کرو. یہ کیا لیے ہو تم اسکول کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ لیکن شیخ خواجہ ابا صاحب کہتے ہیں یقیناً ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں ان کی عاجزی، وہ انکساری، وہ چہرے کے اندر وہ ایک بشاشت ہے، ان کے دل کے اندر کوڑن ہے، وہ درد ہے. اس زمانے میں ویسا تھا، آج 20 سال کے بعد میں بھی انہوں نے اپنی حیات کو، شکل کو، گفتگو کو ذرہ برابر نہیں بدلا. الحمدللہ وقت ایسا آ گیا، ان کی جو تڑپ ہے وہ کام آ گئے. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا آپ کو، تو اسکول کا پرمیشن مل گیا. اب یہ سنترے بیچ کر جو نفع کماتے تھے 50 60 70 اس میں کیا ہونے والا، لیکن جتنی بھی کمائی تھی پوری پونجی لا کر اس میں ڈال دیتے تھے. اور اس کے بعد میں انہوں نے شہر کے اور اطراف کے بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ جن کو وہ جانتے تھے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، سب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے عاجزی انکساری کے ساتھ میں ان سے اپنی مجبوری کو، اپنے اسکول کی ضرورتوں کو رکھا. تو حسب حیثیت جو دینا تھا سب دیے. الحمدللہ 1 روپیہ، 1 پائی، 1 پیسہ اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر کیے بغیر آج بھی لکھا ہوا وہاں پر موجود ہے. آپ جا کر اسکول کے دیواروں میں دیکھیں گے، بورڈ کے اندر نام لکھے، اس کے سامنے انہوں نے جو کچھ بھی اماؤنٹ دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. لیکن آپ کو پورے بورڈ میں اتنا بڑا اسکول ہے، اس کا بننے کا سبب اور ذریعہ یہ ہے، کہیں پر بھی ان کا نام آپ نہیں دے سکتے. کبھی اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. وہ بس ان کے سامنے ایک مقصد تھا، اس مقصد سے میں مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے نام وام سے کچھ لینا نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آ گیا، دنیا والے ان کے پاس آئے، ایک صوبے سے انٹرویو لینے کے لیے ان کے پاس آئے. ان کی محبتوں کو، ان کے پیار کو، ان کے جذبات کو، ان کے خدمات کو، ان کی تڑپ کو، ان کے لین دین کو، ان کے اونچے خیال کو، ان کی تعلیمی فکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قبولیت دی کہ دور دور سے جوک در جوک لوگ آنے لگے. کتنے مشہور پیپروں کے اندر ان کے خدمات کو سراہا گیا اور ٹی وی والے آئے اور انٹرویو لیے. 4 مرتبہ گلف کا انہوں نے سفر کیا، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور اس کے بعد میں کرناٹک کے مشہور ایوارڈز ہیں یہ ان کو ملے. اور اس کے بعد میں ان کی خدمات اور ان کی تڑپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اور مقبولیت دی، جس کی وجہ سے کینیڈا کے اندر بولتے ہیں کہ ہلّی ان دا دلی کے، یعنی دیہات سے دلی تک ان کی آواز صرف ایک صوبہ کرناٹک کے اندر نہیں بلکہ ملک کے کونے میں، ملک کے سینٹر میں، دلی کے اندر بھی ان کی محبت کے چرچے ہونے لگے. ملک کے اندر بڑے 4 ایوارڈز دیے جاتے ہیں، بھارت رتنا ہے، پدم وبھوشن ہے، پدم بھوشن ہے، پدم شری ہے. ان 4 ایوارڈز میں سے چوتھا ایوارڈ جس کا نام پدم شری ہے، یقیناً یہ ایوارڈ ملنے کے بعد میں اس شخصیت کا نام بہت بلند ہوتا ہے، ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول میں وہ شخص مشہور و معروف ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز کے لیے، اس ایوارڈ کے لیے انہیں قبول کیا. اور حال ہی میں خواجہ ابا صاحب وہاں سے کال آنے پر دلی حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس وقت کے وہاں کے صدر ہیں جناب رماناتھ کووند صاحب، ان کے ہاتھوں سے اپنے پہنے ہوئے چپل کو اتار کر اسی سادگی کے ساتھ میں، لنگی اور شرٹ کے ساتھ میں، اور بغیر کسی آن و بان کے سادگی کے ساتھ میں جا کر انہوں نے انکساری کے ساتھ میں
ان کو جو اعزاز ملا پدم شری، اس کو انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ میں قبول کیا۔ حضرات ناظرین، ہوتا یہ ہے عام طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آدمی کی چاروں طرف تعریفیں ہونے لگے، اس کے سینگ آ جاتے ہیں، اس کی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ بدل جاتا ہے، اور اس کے دماغ آسمان میں پہنچ جاتا ہے، اور عجیب عجیب حیت سے اور شکل سے وہ اپنا معاملہ اور برتاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، ہمارے جناب حاج ابا سر ہیں، اتنا بڑا اعزاز، آپ ان کے گھر کو جا کر دیکھیں، ایک روم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ان کو میڈلز وغیرہ جو ملے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹس الگ الگ اعزازی جو ملے ہوئے ہیں، بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اسی عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو لے کر اپنا شہر منگلور آئے۔ آج الحمدللہ اتنی مقبولیت ان کی ہے، شاید ویسے تو پدم شری ایوارڈ اس سے پہلے سینکڑوں لوگوں کو پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے الگ الگ صوبے کے رہنے والے خدمات گزار کو دیے ہوں گے، لیکن اس قدر تعریف اور اس قدر سیدھے سادے انسان کو اعزاز جو ملا، ویسے تو سینکڑوں لوگوں کو پدم شری ایوارڈ ملا ہوگا، لیکن چند دنوں تک لوگ ان کے بارے میں واہ واہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے استقبالیہ پروگرام وغیرہ جو رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسے سیدھے سادے انسان کو جس نے کبھی خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں تھا، ریشن کی ایک دکان میں ریشن کا چاول لینے کے لیے کھڑا تھا، اس جگہ پر سادہ سا نوکیا موبائل ہے، اس کے اندر فون آیا، بیچارے کسی نے ہندی میں گفتگو کی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کا ایک دوست ہے عباس نام کا، اس کو جو دیے، اور اس نے کہا کہ حاج ابا بھائی آپ کو پدم شری ایوارڈ ملنے کی مبارکبادی میں دے رہا ہوں۔ بس یہ ہکا بکا رہ گئے، اور اس کے بعد میں اطراف کے بڑے بڑے آفیسرز سب نے ان کو خبر دی کہ آپ کو فلاں دن پدم شری ایوارڈ لینے کے لیے دلی پہنچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، میں ایک 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوں، اور میرے لیے اتنا بڑا اعزاز میں کبھی خواب خیال میں سوچا بھی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ جس دن ان کو یہ پدم شری ایوارڈ ملا اور وہ لے کر اپنے شہر آئے، پورے ضلع میں بلکہ تقریباً پورے کرناٹک کی 5 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، ان میں سے 75% سے بھی زیادہ لوگ اپنے موبائل کے سٹیٹسوں کے اندر حاج ابا سر کے فوٹو کو ڈالنے کو فخر محسوس کیے۔ خدا کی قسم، آج سے 20 سال پہلے بھی وہ وہی تھے، اور آج بھی ان کی گفتار، ان کی رفتار اور ان کے بات چیت کرنے کا سلیقہ اور ان کے معاملات بالکل ہو بہو، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یقیناً حضرات ناظرین، ہم کو حاج ابا سر کے زندگی سے بے شمار سبق کو حاصل کرنے ہیں۔ خدا کی قسم، یقیناً یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، ان کے بارے میں جتنا بھی بولیں کم ہے، جتنا بھی بولیں کم ہے۔ حضرات ناظرین، میری عاجزانہ گزارش ہے، آج کسی بھی لینگویج میں، چاہے ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، کناڈا میں ہو، ہر زبان کے اندر ان کے بارے میں آپ یوٹیوب کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، خوب ان کے بارے میں ایک ایک چیز کی جانکاری آپ کو وہاں ملے گی۔ خصوصاً مجھے اس وقت ہمارے ان خطیبوں سے اور واعظوں سے عاجزانہ گزارش ہے، یہ ہمارے قوم کے آدمی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، خصوصاً ہمارے علاقے کے ہیں، یہ ان کے لیے فخر ہے، ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہے، فخر کا جو سبب ہے۔ خدا را ایسی جو مشہور شخصیت ہے جن کے ذریعے سے سیکھنا ہم کو بہت کچھ ہے، جمعے کے موقع پر ایک 5-10 منٹ اپنے خطبہ سے گزارش ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بولیں اور عام لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر انسان چاہے کیسے بھی حالات ہو، کسی مقصد کے اندر کامیاب ہونے کا کوئی مضبوط اس کے اندر ارادہ ہے،
اس ارادے کے اندر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حجب جیسے سنترے بیچنے والے ایک انسان نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا پدم شری جیسا ایوارڈ کو میں لے لوں گا، آج ان کے نصیب میں یہ ایوارڈ آیا ہوا ہے۔ یقیناً ہماری ہمتوں کو انہوں نے بہت بلند کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، ان کے عزائم اور ارادوں کو اور تقویت دے، ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو خوب سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کرے، اور اسی ذریعے ان کی بیوی کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان کے 2 بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح جوڑا عنایت فرمائے۔ ایک بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اچھی سے اچھی کمائی نصیب فرمائے۔ ان کی تمام تر ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیب سے پورے فرمائے۔ اور اگر یہ میرے ویڈیو کو سننے والے حضرات ان سے قریب ہیں، اطراف میں ہیں، ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد میں ان کی تڑپ کو سنیں، ان سے سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے شخصیات سے خوب عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔